اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ 80 جھنڈوں کا لشکر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کو تیار ہو چکا ہے؟ مغربی دنیا کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ 80 ممالک نے عالم اسلام کے خلاف فیصلہ کن اور آخری جنگ لڑنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ مسیحی پادریوں نے مسلم دنیا کے خلاف ہر مجدون کی جنگ لڑنے کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ہندوستان کو مغربی آقاؤں کی جانب سے غزوہ ہند کے لیے تیار رہنے کی تلقین کی جانے لگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی؟ کیا ان قریب 3 ارب لوگ مارے جائیں گے؟ ہم قیامت سے کتنے فاصلے پر رہ گئے ہیں؟ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم انہی اہم ترین سوالات کو زیر بحث لائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشن گوئیوں کے ذریعے قیامت تک حالات کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا تھا، تاکہ لوگ ہر طرح کے حالات کا سامنا کر سکیں اور اپنے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا جائزہ بھی لے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرحلہ وار پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے تھے وہ آج ویسے ہی منوعن پورے ہو رہے ہیں۔ قیامت کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت کے قریب تمام مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی فوج آئے گی جس نے 80 جھنڈے تھام رکھے ہوں گے، اور یہ جنگ عرب کی سرزمین پر لڑی جائے گی جس کا ممکنہ علاقہ فلسطین کے قریب ہوگا۔ اگر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یورپ اور امریکہ کی حالیہ سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ واقعی 80 ممالک پر مشتمل ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں ہے۔ یہ نیٹو کی طرز کی فوج ہوگی اور اس کی سربراہی دنیا کے وہ ممالک کریں گے جو کہ اسلام دشمنی میں پیش ہیں۔ ان میں امریکہ، اسرائیل، فرانس، جرمنی، انگلینڈ بھی شامل ہیں، جبکہ ڈنمارک اور سویڈن کا کردار بھی اہم ہوگا۔ حال ہی میں ان ممالک کے تھنک ٹینکس کے درمیان خفیہ میٹنگز ہوئی ہیں، اور ان میٹنگز کے حوالے سے ایک عیسائی پادری نے جذبات کی روح میں بہہ کر یہ بیان دیا ہے، اور اس طرح یہ بات ساری دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ مغربی دنیا آنے والے دنوں میں کیا کچھ کرنے جا رہی ہے۔ دوستو، دراصل حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے 80 جھنڈے یہی 80 ممالک ہیں جو کہ عالم اسلام کے خلاف ایک آخری جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس عیسائی پادری کے بیان کا جائزہ لینے سے پہلے ہم عیسائیوں کے ہر مجدون کے بارے میں عقیدے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہر مجدون کی جنگ کا عقیدہ دراصل ہے کیا۔ تو دوستو، آرمگیڈن یا ہر مجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خاتمے کی جنگ۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یہ جنگ حق پرستوں یعنی عیسائیوں اور بت پرستوں یعنی مسلمانوں کے درمیان ہوگی۔ اس جنگ میں 3 ارب سے زائد لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد بچ جانے والے سب لوگ عیسائی مذہب اختیار کر لیں گے، اور اس کے کچھ عرصہ بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، پہلے تو یہ عقیدہ عیسائی مبلغین کی حد تک تھا، مگر کچھ عرصے سے اس عقیدے نے ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے، اور عیسائی پادری بڑھ چڑھ کر ہر مجدون کی جنگ کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں ایک فرانسیسی پادری نے جذبات میں آ کر 80 ممالک کی فوج کا ذکر ایک تقریب میں خطاب کے دوران کیا اور مسلمانوں کو دھمکی دی کہ وہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوستو، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ عیسائی پادری خود کو حق پرست اور مسلمانوں کو بت پرست قرار دیتے ہیں، ورنہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلمانوں کی شناخت ہمیشہ سے بت شکن کے طور پر رہی ہے۔ اس حقیقت سے عیسائی پادری اچھی طرح سے آگاہ ہیں، مگر وہ حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی بہانے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی مذہبی حلقوں میں بھی قرب قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ دجال سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور اس کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ان کے جو بھی ارادے ہوں، ان کی کتابوں میں کچھ بھی لکھا ہو، ہمارے لیے سب سے مقدم قرآن و حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب جو نشانیاں بتائی ہیں، اس کے مطابق موجودہ زمانہ بالکل قیامت کے قریب نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عرب کے چرواہے بلند و بالا عمارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ زمانے سے علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ خون ریزی اتنی بڑھ جائے گی کہ قاتل کو علم نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو بھی علم نہ ہوگا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے۔
اور قیامت کے قریب غیر مسلم مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ناظرین، اگر ان نشانیوں کی روشنی میں موجودہ عہد کا جائزہ لیا جائے تو ہر بات عیاں ہو جاتی ہے، اور اگر مسلم امہ کی موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو وہ خاصی ابتر ہے۔ غیر مسلم ممالک دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر مسلم ممالک پر قبضے کر رہے ہیں۔ اس کی زندہ مثالیں افغانستان، عراق، لیبیا، شام اور فلسطین ہیں۔ عراق میں ابو غریب جیل میں جس طرح مسلمان مرد اور عورتوں کو رسوا کیا گیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی طرح کیوبا میں موجود بدنام زمانہ گوانتانامو بے جیل میں جس طرح مسلمان قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان واقعی ایک کھانے کی طرح ہے جس پر غیر مسلم بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ چکے ہیں۔ دوستو، آج سے تقریباً 850 سال پہلے ایک بزرگ اور ولی حضرت نعمت اللہ شاہ نے بھی اللہ کے عطا کردہ علم کی بدولت آنے والے وقت کے بادشاہوں اور قوموں کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھیں، جن میں غزوہ ہند کی تفصیل بھی شامل تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ غزوہ ہند میں ہندوستان کو فتح کر لیا جائے گا اور پاک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ہندوستان کی فوج کو فیصلہ کن شکست دے کر زیر کر دے گی، جس سے عالم اسلام مضبوط ہوگا، اور یہی فوج پھر مشرق وسطیٰ یعنی عرب کا رخ کرے گی، جس میں کفار کی ایک بہت بڑی فوج جمع ہوگی اور ان کے خلاف ایک خون ریز جنگ شروع ہو جائے گی۔ وہ ایک ہولناک جنگ ہوگی جس میں دونوں فوجیں خون کے آخری قطرے تک لڑیں گی۔ مسلمانوں کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے اور آخرکار مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد اور اپنے ایمان کی طاقت سے کفر کو حتمی شکست دیں گے۔ اس کے بعد کفر کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو کہ ہندو پنڈتوں کو بھی معلوم ہے، اس لیے وہ اکھنڈ بھارت پر زور دے رہے ہیں۔ نریندر مودی کٹر ہندو انتہا پسندوں میں اس لیے بھی مقبول ہے کہ وہ اکھنڈ بھارت یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش کو ختم کر کے ایک ہندوستان بنانا چاہتا ہے، اور یہاں ہندو راج قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ غزوہ ہند سے پہلے ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کو ختم کر دے۔ ہندو یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ غزوہ ہند کو کسی طرح بھی نہیں جیت پائیں گے۔ یہی خوف انہیں پاگل کر رہا ہے، اور وہ ہندوستان کی 1000 سال کی تاریخ سے بھی واقف ہیں، جب مسلمانوں نے پوری شان و شوکت سے ان پر حکومت کی تھی، اور اس سلسلے میں انہیں مغربی آقاؤں کی جانب سے بھی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ محترم ناظرین، جس طرح دنیا میں حالات نے سنگینی اختیار کر رکھی ہے، عیسائی پادریوں کا متحرک ہو جانا، یہودی ربیوں کا دجال کے استقبال کی تیاریاں کرنا، اور ہندو انتہا پسندوں کو اکھنڈ بھارت کی تحریک چلانا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دنیا میں کچھ عجیب و غریب ہونے والا ہے۔ تمام غیر مسلم اقوام مسلمانوں کو ختم کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔